روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے بابرکت خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو کلام مقدس کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک وہی ہے، مدر ڈے کے تعلق سے۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہماری مرکزی آیت مبارکہ وہی ہے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1 ہے۔ اے فرزندو، خداوند خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، اور اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ میرے عزیزو، آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ پہلے 2 پروگرام ضرور سنیں تاکہ آپ مدر ڈے کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ میرے عزیزو، ہر روز بیٹے اور بیٹیوں کے لیے مدر ڈے ہے۔ یہ سال کے بعد مدر ڈے نہیں، بلکہ ہر روز آپ کی ماں کی اہمیت ہے۔ سال کے بعد ماں کے لیے پھول لے کر آ جانا، اس کو خراج تحسین پیش کرنا نہیں، بلکہ آپ کی ماں کی اہمیت ہر روز آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس کے وسیلہ سے آپ کا زمین پر بھلا ہوگا اور آپ کی عمر زمین پر دراز ہوگی۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر اس بات کو مت بھول جائیں کہ جب ہمارے ماں اور باپ جو ہیں وہ ایج کے ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جب ان کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر جب ہمارے والدین ہوتے ہیں، تو اس وقت آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں اور باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں بھی اب تو اولڈ ایج ہاؤس بن گئے ہیں، ہاسٹل بن گئے ہیں۔ ویسے باہر کے ممالک میں تو قدیم زمانہ سے ایسے فیسلٹی موجود ہے، تو بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں اور باپ کو ان کو اس جگہ پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں یہاں پر ماں کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں کی اہمیت آپ کی عمر کی درازی ہے، اس لیے جب آپ کے ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کو حقیر مت جانیں۔ آئیں کلام مقدس کی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 23 نمبر باب ہے، اور اس کی آیت مبارکہ 22 ہے، جہاں پہ عقل کا بادشاہ بزرگ داؤد کا بیٹا جس کا نام سلیمان تھا، جس کو خدا نے حکمت اور دانائی سے ملوث کیا، وہ یہ فرماتے ہیں، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے اور نوجوان نسل کو، بیٹے اور بیٹیوں کو یہ بار بار کراتا ہے کہ آپ کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، جب بڑھاپے میں چلے جائیں، تو اس وقت ان کو حقیر نہ جانو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10 ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کے ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ ناچیز سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ دور حاضر میں یہ بات عیاں ہے سب کے سامنے کہ بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں اور باپ کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔
لیکن بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ غور سے سنیے گا. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45 باب. میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں، اگر نہیں ہے تو کاپی پینسل لیں اور ان حوالہ جات کو نوٹ کریں. پھر شام کو اپنے خاندان میں جب کھانا کھانے بیٹھیں تو سب مل کر ان آیات مبارکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45 باب اور آیت مبارکہ 10 ہے. اس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اس پر افسوس جو باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے کہ تو کس چیز کی والدہ ہے. میرے عزیزو، آپ کے ماں باپ کسی بھی ایج میں ہوں، آپ کبھی بھی ان کو حقیر نہ جانیں، کبھی بھی ان کو ناچیز نہ جانیں. ان کی اہمیت آپ کی نظر میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے جب آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، جب آپ ان کی عزت کریں گے، تو پھر آپ اس زمین پر بھلائی دیکھیں گے اور عمر کی درازی آپ حاصل کر سکیں گے. میرے عزیزو، آئیں ایک اور آیت مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جو کہ علم شریعت کے تعلق سے ہے. علم شریعت جو ہے وہ ہمیں کیا فرماتی ہے ماں باپ کے بارے میں، کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ماں اور باپ سے ڈرتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بڑھاپے میں ہیں، اب وہ تو کمائی کا ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کی نہ تو پینشن ہے، تو پھر آپ ان کو حقیر جانیں، ناچیز جانیں. نہیں، بائبل بیان کرتی ہے، ابار کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 19 ہے اور آیت مبارکہ 3 ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے: تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے. یہ بائبل مقدس کا قانون ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم نے اپنے ماں اور باپ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کے حصے میں چلے جائیں. پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی فکر بھی ہونی چاہیے. کیا ان کی کیا ضروریات ہیں؟ ان کو پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کے لیے ضرورت ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کے ماں اور باپ آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے تھے اور آپ کے لیے فکر مند ہوتے تھے. اور آج ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنے ماں اور باپ کے لیے فکر مند ہوں. میں ایک مثال آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے دینا چاہتا ہوں. آپ کا اور میرا منجی عالم جس کا نام یسوع المسیح تھا، میرے عزیزو، جو کہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی والدہ ماجدہ کی فکر کی. اس وقت جب اس کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے صلیب کے اوپر بھی اپنی والدہ ماجدہ کو وہ بھولا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ ضرور نکالیں میرے ساتھ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 19 باب اور اس کی آیت مبارکہ 26 ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے: یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور اسی طرح اس دوست سے کہا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے. سو میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع المسیح کو بھی اپنی ماں کی فکر تھی. تو آج ہمیں مدر ڈے کے موقع پر اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے ماں اور باپ کی فکر ہونی چاہیے. ہم نے نمبر 1 تو اپنے ماں اور باپ کو حقیر نہیں جاننا. نمبر 2، ہم نے اپنے ماں اور باپ کو کسی بھی چیز کا نہیں سمجھنا، ان کو اگنور نہیں کرنا.
پھر ہم نے اپنے ماں اور باپ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، پھر ہم نے اپنے ماں اور باپ کی فکر کرنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے حضور لمبی عمر حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ریفرنس بتاتا ہوں، جب آپ اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، ان کو پرائورٹی دیں گے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بائبل مقدس اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی آیت مبارکہ 25 ہے۔ عقل کا بادشاہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا۔ یاد رکھیں جس ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں صادق ہیں، راست باز ہیں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا باپ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ نہایت خوش ہوگا، اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کے دل کو شادمان رکھ تاکہ تیرا اس زمین پر بھلا ہو۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، آج میں آپ کو اس بات سے بار بار کرانا چاہتا ہوں مدر ڈے کے موقع پر کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کو کبھی اگنور نہ کریں۔ ان کو ایج جس بھی سٹیج میں چلی گئی ہے لیکن ہر کام میں ان کو ساتھ ملائیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس میسج کو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا نے وقت دیا تو میں بائبل مقدس میں سے کچھ ایسی مائیں جو ہیں ان کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ضرور خدمت میں حاضر ہوں گا۔ گاڈ بلیس یو۔